الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعو تم پکارو ربکم اپنے رب کو تضرعا و خفیہ گڑ گڑا کر اور چھپکے سے انہو یقیناً بے شک ہمیشہ سے اللہ رب العالمین لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دعا کا طریقہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب انسان اپنی حاجات رکھتا ہے، اپنی دعاؤں کو پیش کرتا ہے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. سب سے پہلے کہ انسان کو یہ بات اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ انسان اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا رب ہے، اور پھر اس سے ڈرنا بھی چاہیے، اسے طمع بھی رکھنی چاہیے اور اس کے عذاب سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ ادعوہ ربکم، تم ادعو ربکم اپنے رب کو پکارو تضرعا چھپکے سے، یعنی اس کے اندر ریا کا بھی کوئی معاملہ نہ ہو، صرف اللہ و بندہ کا معاملہ ہو، اور تیسرا کوئی نہ ہو خفیتاً گڑ گڑا کرو، خفیتاً چھپکے سے. فرمایا کہ انہو لا یحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو نہیں پسند فرماتا. دعا کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعا جس دعا کے اندر فاتحہ اور درود شریف نہ ہو ابتدا میں، اور آخر میں جب بندہ دعا کر لے فاتحہ اور درود شریف نہ ہو، یہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. تو دعا کا طریقہ یہ بتلایا پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام نے. جب بندہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے، ویسے تو دعا انسان کی کہیں بھی قبول ہو جاتی ہے، کسی بھی صورت قبول ہو جاتی ہے اللہ کے سامنے جب انسان، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے تو سورۃ الفاتحہ اور درود شریف پڑھے، اس کے بعد پھر اپنی جو حاجات ہے، اپنی دعا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے، پھر آخر میں فاتحہ اور درود شریف پڑھ کے اپنی دعا کا اختتام کرے. جس دعا کے اندر فاتحہ اور درود شریف نہیں ہوتی وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. اور پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہو جاتی ہے جب تک وہ اس کی نفی نہ کر دے، جب وہ اس سے انکار نہ کر دے یا اس کی ناشکری نہ کر دے. اس کی نفی، انکار، ناشکری یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ یار تو میری تو دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جائے. اس وقت ایک انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہونا. اور پھر رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں خفیتاً، اللہ رب العالمین سے جب دعا کرو تو اکیلے بیٹھ کر کے رب گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مانگو اور اس کو یہ واسطہ دو کہ رب تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اگر تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ یہ سارے معاملات تیرے اختیار میں. رب تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے انہ لا یحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے تجاوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی دعا کرنا جو لامحال ہو، ممکن ہی نہ ہو کہ اللہ مجھے کبھی موت نہ ہے. ایسا تو نہیں ہے، یہ تو قانون ہے اللہ کا کہ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے جاندار چیز اسے اس دنیا سے جانے ہے. یا پھر ایسی دعا کرے کہ اللہ میں کبھی جنت میں نہ جاؤں، جہنم میں نہ جاؤں، مجھے جنت میں جانا چاہیے. وہ تو عمل کے اوپر ہے کہ جس طرح عمل کرو گے تو انسان اس عمل کے بنیاد پر جنت یا جہنم جائے گا. تو ایسی دعا اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. دعا ایسی کرنی چاہیے جو قرآن و سنت اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق ہو. اگر رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ اس کے درست ہونے کے بعد، اس کے اچھے ہونے کے بعد. فرمایا ادعوا ربکم خوفا وطمعا، ہمیشہ سے اپنے رب کو پکارتے رہو خوف اور طمع کے ساتھ. یعنی خوف اس بات کا کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم بڑی سخت ہے، اور طمع یہ کہ اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ دے دے. کچھ صوفیاء کرام کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بس ہم سے راضی ہو جائے، بھلے ہمیں جہنم میں ڈال دے یا جنت میں ڈال دے. یہ سنت اور قرآن سے منافی عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین کی رضات ہے یہ کہ اللہ رب العالمین جنت میں ڈالے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور قرآن و سنت کے یہ منافی اور خلاف عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب، اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ بہت ہی قریب ہے من المحسنین، مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار اور نیکوکار بندے ہیں. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر